بد عقیدہ امام کے پیچھے نماز پڑھنے کا کیا ہوگا؟ عموماً لوگ سمجھتے ہیں کہ بس کسی نے داڑھی رکھ لی اور 4 صورتیں جو ہے وہ یاد کر لی تو وہ قرات کر سکتا ہے، تو بس وہ بندہ جو ہے وہ امامت کا اہل ہے، وہ جماعت کروا سکتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ امامت کی کچھ شرائط ہیں جن کے بغیر جو ہے وہ بندہ امامت کا اہل نہیں ہو سکتا۔ بنیادی طور پر صاحب بہار شریعت نے امامت کی 6 شرائط جو ہیں وہ ذکر فرمائی ہیں۔ سب سے پہلی ہے امام کا صحیح العقیدہ مسلمان ہونا، پھر اس کے بعد عاقل ہونا، بالغ ہونا، مرد ہونا، اور پھر اس کی قراءت کا صحیح ہونا، اور پھر معذور نہ ہونا۔ یہ بنیادی طور پر 6 شرائط ہیں، لیکن ان کی تفصیل کے اندر بے شمار باتیں آگے آ جاتی ہیں، لیکن اگر ان تمام کے اوپر بات کروں گا تو اس کے لیے کافی وقت درکار ہے۔ آج مین ٹاپک کے اوپر بات کروں گا جو سب سے پہلی شرط ہے، جو جاننی ہر شخص کے لیے ضروری ہے، کہ امام کا صحیح العقیدہ ہونا ضروری ہے۔ اگر امام کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، امام بد عقیدہ ہے، تو اس امام کے پیچھے نماز پڑھنا شرعاً بالکل جائز نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ امام جو ہے وہ مقتدی کی طرف سے اللہ کی بارگاہ میں وکیل ہوتا ہے، اور وکیل وہی مقدمہ لڑتا ہے جو موکل کا مقدمہ ہوتا ہے۔ اگر موکل کا مقدمہ جو ہے وہ قتل کا ہو اور وکیل جو ہے وہ دلائل دے رہا ہو چوری کے حوالے سے، تو کبھی بھی وکیل جو ہے وہ صحیح طرح سے وکالت نہیں کر سکتا۔ اس لیے امام جو ہوتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں مقتدی کا وکیل ہوتا ہے، اس لیے اس کا سب سے پہلے درست ہونا، صحیح العقیدہ ہونا ضروری ہے۔ اور علماء نے یہ لکھا کہ امام اور مقتدی کا عقیدہ سیم ہونا ضروری ہے، یعنی ایک ہی عقیدہ ہو، یہ نہیں بھائی امام کا عقیدہ کچھ اور ہو اور مقتدی کا عقیدہ کچھ اور ہو۔ امام جو ہے وہ اس کا عقیدہ ہو کہ حضور جو ہے وہ مر کے مٹی ہو گئے، حضور علم غیب نہیں رکھتے، حضور کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، اور مقتدی جو ہے وہ عشق مصطفیٰ اپنے سینے کے اندر بسائے ہوئے حضور کی ہر عظمت کو آنکھیں بند کر کے سننے والا، سمجھنے والا اور یقین رکھنے والا اور عقیدہ رکھنے والا ہو، تو ایسا مقتدی اس امام کو، بد عقیدہ امام کو اپنا امام نہیں بنا سکتا، کیونکہ جب امام بنایا جاتا ہے تو پھر اس کو اللہ کی بارگاہ میں وکیل بنایا جاتا ہے۔ اللہ اکبر کہہ کے پیچھے امام کے، تو مطلب یہ ہوا کہ جو اس کا عقیدہ ہے بس ٹھیک ہے، وہی سارا کچھ میرا بھی ہے۔ تو اب ایسا کوئی بھی امام جو ہے وہ امامت کا اہل نہیں ہو سکتا۔ اچھا، یہ بات صرف یہ نہیں کہ کسی جو ہے وہ مولوی کی جو ہے وہ اٹکل پچو ہیں، بغیر دلیل کے کوئی بات ہے، نہیں، بلکہ اس پر بے شمار دلائل بھی ہیں، اور سب سے بڑی دلیل جو ہے وہ مشکات شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ اس کا مفہوم آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس نے قبلہ کی سمت منہ کر کے تھوکا، اس لیے ہمارے ہاں قبلہ کی تعظیم ہے، اور وہ بد عقیدہ ایسے بھی ہیں جو کعبۃ اللہ کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں اور کعبۃ اللہ کی طرف اپنے پاؤں پھیلا کر بیٹھے ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شخص نے لوگوں کو نماز پڑھائی ہے، اور نماز پڑھا کے جب وہ باہر نکلا ہے تو اس نے قبلہ کی سمت کی طرف منہ کر کے تھوک دیا ہے۔ تو حضور نے پوچھا یہ کون ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ ہمارا امام ہے، یہ ہمیں نماز پڑھاتا ہے۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کے بعد تم نے اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھی۔ حضور کے زمانہ اقدس کے اندر صحابہ کو نماز پڑھا رہا تھا تو یقیناً وہ صحابی رسول ہوئے ہوں گے، اور ان سے غلطی ہوئی ہوگی، اور بعد میں یقیناً انہوں نے توبہ بھی کی ہوگی حضور کی بارگاہ میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار بھی کیا ہوگا۔ لیکن ہمیں جو ہے وہ ایک دلیل مل گئی کہ جو شخص قبلہ کی سمت کی تعظیم نہ کرے اسے امام بنانا جائز نہیں ہے۔ اور ایک اور بات بھی پتہ چل گئی کہ ہر شخص کو تھوکتے ہوئے یہ لحاظ کرنا چاہیے کہ اس کا چہرہ جو ہے وہ قبلہ کی طرف تو نہیں ہے۔ تو بنیادی بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ قبلہ کی سمت کی تعظیم نہ کرے تو اس کے پیچھے اگر حضور نماز پڑھنے سے منع فرما دیتے ہیں، تو جو شخص قبلہ کے قبلہ، کعبہ کے کعبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم نہ کرتا ہو، اس کے پیچھے نماز کیسے جائز ہو سکتی؟ اس لیے یہ بنیادی بات جو ہے وہ ذہن نشین کرنے والی ہے کہ جو شخص کعبۃ اللہ کی، کیونکہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث مبارکہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ کو مخاطب کر کے فرمایا اے کعبہ مجھے اس ذات کی قسم ہے جس نے مجھے حق کے ساتھ نبی بنا کر بھیجا ہے، ایک مومن کی تعظیم تجھ سے زیادہ ہے۔ یہ کعبۃ اللہ کو ڈائریکٹ مخاطب کر کے حضور نے فرمایا کہ ایک مومن کی تعظیم جو ہے وہ تجھ سے زیادہ ہے۔ تو جب ایک عام مومن بندہ اس کی تعظیم کعبۃ اللہ سے زیادہ ہے، تو جن کی وجہ سے قبلہ کعبہ بنا ہے،
جن کی وجہ سے اس کو یہ عظمت ملی ہے، پھر اس نبی کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا؟ پھر اس نبی کی تعظیم جو نہ کرتا ہو، جس امام کے دل کے اندر اس نبی کی تعظیم نہ ہو، اس کے پیچھے نماز بھی ہر چیز جائز نہیں ہو سکتی۔ اور یہ چیز صحابہ کرام نے اس پر عمل کر کے بھی بتایا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بلوائیوں نے ان کے گھر کا جب محاسبہ کیا اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، تو 3 دن تک مسجد نبوی کے اندر وہ لوگ قبضہ کیے ہوئے تھے جو بظاہر کلمہ پڑھنے والے تھے، قرآن پڑھنے والے تھے، داڑھی رکھے ہوئے تھے اور بظاہر جو ہے وہ عشق مصطفیٰ کے نعرے بھی لگانے والے تھے، لیکن انہوں نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا۔ اور وہ لوگ جو ہے وہ دل کے اندر بغض عثمان رکھتے تھے، بغض صحابہ رکھتے تھے۔ تو صحابہ کرام جو اس وقت موجود تھے، 3 دن تک مسجد نبوی کے اندر انہوں نے، صحابہ کرام نے نماز نہیں پڑھی۔ اب لوگ کہتے ہیں جی مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کا اتنا ثواب ہے تو وہاں پہ جا کے ہم جو ہے وہ نماز کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ تو کیا صحابہ کرام کو معلوم نہیں تھا کہ مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کا کتنا ثواب ہے؟ کیا وہاں پر نماز پڑھنے سے 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے؟ یہ صحابہ کو معلوم نہیں تھا؟ تو صحابہ نے عمل کر کے بتا دیا کہ کوئی بھی بد عقیدہ امام چاہے مسجد نبوی کے اندر ہی امامت کے لیے کیوں نہ کھڑا ہو جائے، اس بد عقیدہ کے پیچھے نماز پڑھنے سے 50,000 نمازوں کا ثواب نہیں ملے گا، بلکہ پڑھی ہوئی نماز بھی ضائع ہو جائے گی۔ تو اس لیے امامت کا اہل وہی شخص ہے جو صحیح العقیدہ ہے۔ اگر کسی بھی قسم کی اس کے عقیدے کے اندر کھوٹ ہے، اس کے عقیدے کے اندر کوئی بھی بگاڑ ہے، تو چاہے وہ کعبۃ اللہ کے اندر ہی امامت کیوں نہ کروا رہا ہو، اس کی امامت شرعاً بالکل جائز نہیں ہے۔ اور ہمارے اکابر جو اہل سنت کے بزرگ ہیں، جو علماء ہیں، آپ ان تمام کی بزرگوں کی کتابیں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، ان کی کتابوں سے بھی آپ کو یہی درس ملے گا۔ اور اسی طرح جو بزرگ اس وقت موجود ہیں، یہ جن کی سوشل میڈیا پر ویڈیوز موجود ہیں، وہاں پر بھی آپ کو ان تمام علماء کرام کے عمل سے یہ ملے گا کہ وہ کبھی بھی کسی بد عقیدہ امام کے پیچھے نماز ادا نہیں کرتے، چاہے وہ کعبۃ اللہ کے اندر ہی کیوں نہ نماز کرانے والا ہو۔ اس لیے اس بات کا لحاظ رکھنا ہر شخص کے لیے ضروری ہے۔ اکثر لوگ کام کاج کے سلسلے میں یا بیرون ممالک میں کہیں ایسی جگہ پر چلے جاتے ہیں جہاں پر ان کو باجماعت نماز ادا کرنی ہوتی ہے، تو اس بات کا لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ جس امام کے پیچھے ہم نماز پڑھ رہے ہیں، کیا وہ اپنے دل کے اندر کسی صحابی کا، کسی ولی کا بغض تو اپنے سینے کے اندر نہیں رکھتا۔ مفتی منیب الرحمان صاحب کی زبان سے ایک مرتبہ بات سمجھاتے ہوئے مفتی منیب الرحمان صاحب نے یہ کہہ دیا کہ میرے علم میں نہیں ہے کہ یزید نے امام حسین کو قتل کرنے کے لیے کسی کو مقرر کیا ہو۔ تو جن کے دلوں کے اندر اہل بیت کی محبت تھی، وہ کہنے لگے جی اتنے بڑے مفتی ہیں تو ہم تو ان کو مفتی نہیں مانتے، ہم تو ان کو جو ہے وہ کسی قسم کا عالم دین ہی نہیں مانتے کہ ان کو جو ہے وہ یہ بات نہیں پتہ یا انہوں نے یزید کی معاذ اللہ حمایت کر دی ہے۔ تو میری جو ہے وہ گزارش یہ ہے کہ اب اگر ایک بندہ صحیح العقیدہ سنی ہو کر اگر وہ یزید کے بارے میں نرم گوشہ رکھے، تو ہمارے جو سنی لوگ ہیں، جو اہل بیت کی محبت سینے میں بسانے والے ہیں، وہ اس کو مفتی کا درجہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ عالم دین کا درجہ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو جو لوگ باقاعدہ یزید کے قصیدے پڑھنے والے ہوں، جو یزید کو جو ہے باقاعدہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہوں، اور باقاعدہ وہ کہتے ہوں کہ جی یزید جو ہے وہ حق پر تھا، امام حسین جو ہے وہ وقت کے حاکم کے سامنے جو ہے وہ لڑنے کے لیے گئے تھے، تو امام حسین غلط تھے۔ تو اگر پاکستان کے اندر ایسا عقیدہ رکھنے والا شخص جو ہے وہ ہماری آنکھوں کو باتا نہیں ہے، ہماری نظروں کو باتا نہیں ہے، اس کو ہم جو ہے ایک نظر دیکھنا پسند نہیں کرتے، تو اگر ایسا ہی عقیدہ رکھنے والا مسجد نبوی کے اندر یا کعبۃ اللہ کے اندر بھی چلا جائے تو وہ بھی امامت کا اہل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ان باتوں کو ذہن نشین کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اپنی نمازوں کو، اپنی عبادتوں کو بچا سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر قسم کی بد عقیدگی سے محفوظ فرمائے اور عقیدہ حق اہل سنت پر قائم رہتے ہوئے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا